بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت معتقد صفحہ 218۔ ما قبل میں عنبری، معتزلی اور داؤد ظاہری کے نظریات مختلف شواہد کی روشنی میں مصنف نے پیش کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے عہد میں اس فکر کو اختیار کرنے والے جو گروہ موجود تھے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَالنَّجْدِيَّةُ وَافَقُ العنبری المعتزلی وَداؤد الظاہری، اور نجدیہ نے عنبری، معتزلی اور داؤد ظاہری کی موافقت کی، یعنی ان جیسا نظریہ نجدیہ نے بھی اختیار کیا۔ اور عنبری، معتزلی اور داؤد ظاہری کے نظریات کیسے تھے، اس پر محققین علماء کے اقوال اس کے رد میں ماقبل میں گزرے۔ وفارقوا فرق الامہ، اور امت مسلمہ کے فرقوں سے الگ راہ اختیار کی۔ کما شدد مقلبہم فی ھذا الباب، جیسا کہ ان کو نجدیہ کو سدھانے والے نے اس باب میں فصل الخطاب کے جواب میں کافی شدت آمیز جملے کہے۔ وقد فرغنا بحمد اللہ فی تلخیص الحق من اظہار الصواب، اور ہم الحمدللہ اپنی کتاب تلخیص الحق میں اظہار حق کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی نجدیہ نے جس طرز کی باتیں کی اس کو ہم نے فصل الخطاب کے اندر لکھا، اور فصل الخطاب کے جواب میں اسماعیل دہلوی جس نے نجدیہ کو سدھایا تھا، اس نے اس کا رد لکھا، اور پھر ہم نے جواب الجواب کے طور پر تلخیص الحق میں اظہار ثواب کیا اور اس کے بیان سے فارغ ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد دو مصنفین کی عبارتیں یہ ذکر کرتے ہیں۔ صاحب الطریقۃ المحمدیہ علامہ عبدالغنی نابلسی، اور شرح مقاصد جو علامہ تفسیرانی کی کتاب ہے، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، قال صاحب الطریقۃ المحمدیہ، صاحب طریقت محمدیہ نے فرمایا، والبدعۃ فی الاعتقاد ہی المتبادرۃ من اطلاق البدعۃ والمبتدع والہوى واہل الاہواء، فبعضها کفر وبعضها لیست به۔ مطلق اعتقاد میں بدعت یہی سمجھی جاتی ہے، بدعت مبتدع، ہوا اور اہل الہوا کے بولے جانے سے، یعنی جب بدعت بولی جائے، مبتدع بولا جائے، ہوا بولا جائے اور اہل الہوا بولا جائے تو اس سے مراد ہے بدعت فی الاعتقاد، یہ اس کا اصلی معنی ہے اور اس کا فرد کامل ہے۔ جب مطلق یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو بدعت فی الاعتقاد مراد ہوتی ہے، بدعت فی العمل مراد نہیں ہوا کرتی۔ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر نہیں ہیں، لیکن کفر نہیں ہیں پھر بھی وہ گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ وَلَكِنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبِيرَةٍ فِي الْعَمَلِ، لیکن وہ عمل میں ہر کبیرے سے بڑا کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ قتل سے بھی بڑا، زنا سے بھی بڑا۔ وَلَيْسَ فَوْقَهَا إِلَّا الْكُفْرُ، اور اس کے اوپر صرف کفر ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض تو کفر ہیں اور بعض فقط کفر نہیں ہیں، گناہ کبیرہ ہیں اور اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اس کے اوپر صرف کفر ہی ہے۔ یعنی جو بدعت فی الاعتقاد، بدعت فی الاعتقاد کچھ ایسے ہیں جو کفر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو فقط کفر نہیں ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ والخطا فی الاجتہاد فیہ لیس بعذر، اور اس میں بدعت فی الاجتہاد کی تحقیق میں جو خطا ہوتی ہے وہ عذر نہیں مانی جاتی، یا اعتقادی مسائل میں جو خطا ہوتی ہے وہ خطا عذر نہیں ہوتی، بخلاف الاجتہاد فی الاعمال، اجتہاد فی الاعمال کے برخلاف۔ یعنی اعمال یا بدعت فی الاعمال میں اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے یا اعمال سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے، اعمال ظاہری، تو اس اجتہاد میں اگر وہ خطا کرتا ہے تو اس کی خطا یہ عذر مانی جاتی ہے، لیکن اعتقادی مسائل میں اگر کوئی شخص خطا کرتا ہے تو اس کی خطا یہ عذر نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل مجتہد فی العقلیات مصیب، جیسا کہ عنبری نے کہا تھا،
اور یہ نجدیہ نے جو خطا کی ہے وہ خطا بدعت فی الاجتہاد سے متعلق ہے، اور وہ خطا واقعی خطا ہے، اس خطا پر کسی کو اجر نہیں ملے گا اور اس کی بنیاد پر اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ اختلاف ان کا اور دیگر علماء اہل سنت کا یہ اجتہاد فی المسائل سے متعلق نہیں ہے، فی الاعمال سے متعلق نہیں ہے، فی الاعتقاد سے متعلق ہے۔ وضد هذه البدعہ، اور اس بدعت کی ضد کیا ہے؟ اعتقاد اہل سنت والجماعہ۔ گویا کہ نجدیہ نے جو ایک الگ راہ اختیار کی ہے وہ الگ راہ اعمال سے متعلق نہیں، مسائل سے متعلق نہیں، بلکہ اعتقاد سے متعلق ہے، اور اس طرح کا اجتہاد قابل معافی نہیں ہوتا جو اسے بدعت فی الاعتقاد کی طرف لے جائے۔ اور شرح مقاصد کی عبارت ہے حکم المبتدع البغض والعداوت والعراض عنہ۔ مبتدع کا حکم کیا ہے؟ یعنی جو شخص بدعت فی الاعتقاد کا مرتکب ہو، ایسے کا حکم یہ ہے کہ اس سے سخت دشمنی رکھی جائے، اس سے عداوت رکھی جائے اور اس سے اعراض کیا جائے، والاہانت، اس کی اہانت کی جائے، والطعن، اور اس کو مطعون قرار دیا جائے اور اس کو لعن کی جائے۔ فرماتے ہیں وکراہۃ الصلاۃ خلفہ، اور اس کے پیچھے نماز کو سخت ناپسند رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو شخص جو ہے بدعت فی الاعتقاد، گویا کہ دو درجے کا ہو گیا۔ ایک درجہ تو ہے کفر، تو اب اگر ایسا شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے تو بالکلیہ نماز تو پڑھنی ناجائز و حرام ہوگی، اور اگر بدعت فی العمل کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ایسے اعمال کا جو اسے کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہیں، تب اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ مبتدع کا حکم یہ ہے کہ بغض رکھا جائے، اس سے عداوت رکھی جائے، اس سے سخت اعراض کیا جائے، اس کی اہانت کی جائے۔ جیسے فاسق کی اہانت واجب ہے، اسی لیے فاسق شخص کو مصلی پر آگے نماز میں نہیں بڑھا سکتے، مصلی پر بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے، جبکہ شریعت کیا فرماتی ہے؟ فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب اہانتہ شرعا، اس کو آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی اہانت واجب ہے شرعاً، اس لیے فاسق شخص کو نماز میں آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو اب شرح مقاصد کی عبارت پر اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں حاشیے میں ھذا رد منہ قدس سرہ، یہ ان کی طرف سے سخت رد ہے ندوہ پر، جو ایک گمراہ فرقہ ہے، مخذولہ پر، رسوا ہے، مردودہ ہے، رد کیا ہوا ہے، مطرودہ ہے، بارگاہ الہی سے بھگایا گیا ہے، الحادثہ بعد وفاتہ قدس سرہ، جو مصنف کی وفات کے تقریباً 22 سال کے بعد پیدا ہوا، مصنف کی وفات کے 22 سال کے بعد پیدا ہوا۔ بل رد من العلامہ التفتزانی علیہ صوب الرحمت الربانی علی طائفۃ حائفۃ طالفۃ حدثت بعد وفاتہ رحمہ اللہ تعالی بمئین من السنین، بلکہ علامہ تفتزانی کی طرف سے، یعنی شرح مقاصد جن کی ہے، ان کی طرف سے یہ صریح رد ہے اس طائفہ پر جو باطل ہے اور جو ہلاک ہونے والی ہے، جو ان کی وفات کے سالوں بعد یہ جو طائفہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی گویا کہ شرح مقاصد میں علامہ تفتزانی نے جس مبتدع کا حکم واضح فرمایا ہے، اس طرح کے مبتدعین ان کی وصال کے سالوں بعد پیدا ہوئے، اس کے بارے میں فرماتے فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَخْذُولِينَ، یہ رسوائے زمانہ لوگ، زعموا، انہوں نے یہ سمجھا، ان الوداد مع اہل البدع والفساد، کہ اہل بدعت و اہل فساد کے ساتھ وداد یعنی محبت کرنا، اہم فریضۃ علی العباد، بندوں پر ایک بہت بڑا فریضہ ہے، حتی لو ترکہ احد لم يقبل منہ صوم ولا صلاۃ ولا ایمان فلا دخول جنان، وزعموا ان الرد علی المبتدع قتل الرجل نفسہ، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اسے چھوڑ دیا، یعنی اس ودعت کا کوئی شخص تارک ہوا،
یہ اس گمراہ اور رسوائے زمانہ فرقے کے مذمومات باطل کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اہل بدعت و فساد کے ساتھ محبت و وداد یہ بندوں پر بہت بڑا فریضہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا تارک ہوتا ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، بلکہ ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا۔ وزعم، اور یہ بھی ان کا گمان ہے کہ ان الرد علی المبتدعہ، کہ مبتدعہ کا رد کرنا، ان کا ابطال، یہ کسی خودکشی کی طرح ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر لے، یہ اس کی طرح ہے۔ یہ ان کا گمان ہے۔ ان کا گمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مبتدع پر اس کے باطل اعتقاد کی بنیاد پر رد کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اس کا ابطال کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے گویا خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ بھی ان کا اعتبار ہے، لَا تَمْغِ الْمَسَاءَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ، ان میں سے کسی بھی معاملے میں ان کے لیے بدخواہی مناسب نہیں ہے، برائی مناسب نہیں ہے۔ وَإِنْدَ ناظمها محمد علی الکانپوری، اور جو ناظم ندوہ ہے انہوں یعنی محمد علی کانپوری، انہوں نے کل رؤوس الضلالہ من الروافض والوہابیہ والنشریہ وغیرہم من کبرائے دینہ، یعنی گمراہی کے ہر سربراہدہ لوگوں کو، چاہے وہ روافض ہوں، چاہے وہابیہ ہوں، چاہے نچری ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، انہیں دین کے عظیم علماء میں سے شمار کیا ہے۔ من کبرائے دینہ، اور ان پر رد کو حرام سمجھا ہے۔ وجعل خلافہم، اور ان سے اختلاف کو ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف باور کرایا ہے۔ یعنی مولانا محمد علی کانپوری جو ناظم ندوہ ہیں، انہوں نے روافض، وہابیہ، نشریہ کے جو سربراہدہ گمراہ علماء تھے، انہیں دین کے بڑے علماء میں شمار کیا اور ان پر رد کو حرام ٹھہرایا، اور جو ان سے اختلاف کرے اس اختلاف کو ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف بتایا۔ یعنی حقیقت میں وہ مرتکب ہو رہے ہیں ایجاد بدعت فی الاعتقاد کے، اور ایجاد بدعت فی الاعتقاد یہ اجتہادی خطا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں خطا کرے تو اجتہادی خطا ہو، تو جس طرح ائمہ مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں تو اگر انہیں ان کا اجتہاد ثواب پر ہوتا ہے تو انہیں 1 اجر ملتا ہے، اور اگر خطا پر ہوتا ہے تو 2 اجر یا 10 اجر انہیں ملتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ باور کرایا کہ یہ جو اختلاف ہے ہمارا اور آپ کا، جس سے ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے، فقہ شافعی، فقہ مالکی کا، ایسے ہی یہ بھی اختلاف ہے۔ حالانکہ اعتقادی اختلاف مسائل کے اختلاف سے بالکل الگ چیز ہے۔ مسائل کے اعمال یعنی مسائل میں جو اجتہاد ہوتا ہے اس کی الگ حیثیت ہے، اور اعتقاد میں جو اجتہاد ہوتا ہے اس کی الگ حیثیت ہے۔ اعتقاد میں جو اجتہاد ہے، اگر کوئی شخص اس اجتہاد میں خطا کرتا ہے تو وہ معذور نہیں ہے، لیکن اگر وہ اعمال میں اجتہاد کرتا ہے، مسائل شرعیہ میں، فرعیہ میں اجتہاد کرتا ہے، تو اگر وہ خطا کرتا ہے تب بھی وہ معذور ہے۔ لہٰذا اعتقاد کے اختلاف کو مسائل کے اختلاف کے قریب ٹھہرانا یہ بالکلیہ دھوکہ دینا ہے، اور یہ دھوکہ محمد علی کانپوری نے دیا ہے، اور بہت بڑی سرکشی بھی کی۔ یعنی ان کے اختلاف کو ائمہ اربعہ کا اختلاف قرار دیا ہے، اور انہوں نے یعنی ان گمراہ کن فرقوں نے زعموں کے بعد کہا ہے، بہت سی سرکشیاں بھی کی۔ فصرحوا فی کتبہم، اور اپنی کتابوں میں یہ صراحت کی، ان الکل الحق، کہ یہ سارے کے سارے حق پر ہیں، اور وان اللہ تعالی راض عنہم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں۔ وینظر الیہم بنظر سوا، اور سب کو یک نگاہ سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ الی غیر ذلک من الکفریات والضلالات، مطلب یہ ہوا کہ جو بدعت فی الاعتقاد کا مجرم ہے وہ بھی حق پر ہے، اور جو بدعت فی الاعتقاد سے دور و نفور رہنے والے ہیں یا ایسے مجرمین کا رد کرنے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بلکہ رد کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور جو بدعت کا مرتکب ہو اسے مجتہدین کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، اور اس کے اختلاف کو ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف باور کرایا ہے۔ وقد انتدب للرد علیہم علماء السنہ من الاقطار الہندیہ، اور ہندوستان کے مختلف حصوں سے علماء اہل سنت نے ان کا سخت طور پر رد کیا۔ وکانا مقدم جمعہم، اور علماء کی اس جماعت کی سربراہی کن کے ذمہ تھی؟ اسی مصنف علام
کے فرزند محب الرسول تاج الفحول خاتمۃ المحققین مولانا شاہ عبد القادر القادری البدایونی قدس سرہما، یعنی اس نظریے کا رد، یعنی ندوہ اور ناظم ندوہ کے گمراہ کن نظریات کے رد میں علماء نے جو پورے ہندوستان سے کوشش کی، اس علماء کی جماعت کے سربراہ کون تھے؟ اسی معتقد کے جو مصنف ہیں، اس مصنف کے فرزند شاہ عبد القادر بدایونی۔ اور آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی عبد الضعیف غفر اللہ تعالی، اور اس گنہگار، اس کمزور بندے نے اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس کی کتبن فی رد ہؤلاء المخلوقین، رسوائے زمانہ لوگوں کے رد میں بہت سی کتابیں ہیں، من اجلھا، اور اس میں سے سب سے جلیل شان وہ فتویٰ ہے جس سے علماء بلد حرام بھی نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، وقرضوا علیہا بتقریضات عظام، اور اس پر بہت سی جلیل شان تقریضیں رقم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے اس عظیم الشان انعام پر جس کا نام میں نے فتاوی حرمین رکھا۔ جو فمن احب الاطلاع علی ضلالت ہؤلاء، جن ان لوگوں کی گمراہیوں پر آگاہی پسند کرتا ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اور میری تمام تصانیف کو قبولیت سے نوازے، ونفعنی بہا، اور مجھے اس سے اور دیگر اہل سنت و جماعت کو دنیا اور آخرت میں نفع بخشے۔ آگے فرماتے ہیں ومن اشد القائمین بالحق فی هذه الفتنة العمیاء والبلیۃ الصماء اعاذنا اللہ تعالی منها ومن كل بلاء، وحید الزمان حامع السنن ماحی الفتن صدیقنا القاضی عبد الوحید الحنفی الفردوسی العظیم آبادی، یہ پٹنہ کا نام عظیم آباد۔ اور اس اندھے فتنے اور گونگی آزمائش کے وقت حق کے ساتھ قائم رہنے والوں میں سب سے مضبوط تر کون تھے؟ یہ وحید الزمن حامع السنن ماحی الفتن، ہمارے دوست قاضی عبد الوحید حنفی فردوسی عظیم آبادی، الذی بامرہ وقع تبع هذا المتن الشریف، جن کے حکم سے اس متن یعنی فتاوی حرمین کا متن جو ہے تباہ ہوا، اور اس تعلیق لطیف کی تالیف واقع ہوئی، یعنی میں نے یہ کتاب لکھی، فاحتفل احتفالا، تو انہوں نے کئی مسرت بھری محفلیں منعقد کی، وصرف اموالا، اور بہت سے مال خرچ کیے، اور حق کی مدد کی، اور گمراہی کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اول و انجام میں بہتر جزا عطا فرمائے۔ اور دوسرے والفاضل الکامل جبل الاستقامہ کنز الکرامہ صدیقنا و حبیبنا مولانا المولوی محمد وسیع احمد الحنفی المحدث الصورتی وطنن نزیل و پیلی بھیت، حافظہ اللہ تعالی ناصرا للدین وقامعا للمبتدعین وثبتہ علی الحق احسن التثبیت۔ اور دوسرے فاضل کامل جبل الاستقامہ کنز الکرامہ، ہمارے دوست، ہمارے محب مولانا مولوی محمد وسیع احمد محدث صورتی، وطنی اعتبار سے صورت ہیں، اور یہ مقیم تھے پیلی بھیت میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دین کو نصرت دے کر، اور مبتدعین کا قلع کما کر کے، اور انہیں حق پر خوب اچھی طرح استقامت عطا فرمائے۔ فإنہ سلمہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ کانا تلمیزن، اس لیے کہ وہ اللہ انہیں سلامت رکھے، کانا تلمیز کانپوری المذکور ناظم الندوہ، یہ وہی محمد علی کانپوری جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، ان کے تلمیذ تھے، ناظم ندوہ کے تلمیذ تھے، ان کے شیخ کے تلمیذ تھے، اور وصدرہا، اور جو ان کے صدر ہیں، یعنی ندوہ کے صدر بھی ہیں، ندوہ کے ناظم بھی ہیں، لیکن انہوں نے لیکن لم یستخفہ الذین لا یوقنون، لیکن وہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے انہیں ہلکا نہ کر سکے، یعنی ان کے پائے سے بات میں لغزش نہ آئی، ومستطاعوا ان تزل قدموا بعد ثبوتها، اور سے بات قدمی کے بعد ان کے قدم پھسل جائیں، ایسا وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ محدث صورتی وہ نظریہ اختیار کر لیں جو ہم لوگوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے
فکری طور پر وہ نظریہ قبول نہ کیا، تو معاشی طور پر انہیں مفلوج کر کے اس نظریے کو قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں وقت کانا معاشہ، اور ان کا ذریعہ معاش یا ان کی معیشت کا انتظام من بیت ندویین عطا و طغا و عتدا و بغا، ایک ندوی کے گھر سے جاری تھا، وہ اس نے سرکشی کی اور حد سے آگے بڑھا، بغاوت کی، فقطع ادرارہ قاصدن ازرارہ، اس نے انہیں وہ مال معیشت دینا روک لیا انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے۔ ولکن الفاضلہ حبیبنا سلمہ اللہ تعالی، لیکن ہمارے دوست فاضل یعنی محدث صورتی لم یکن ایسے نہیں ہیں لیوسر الدنیا علی الدین، جو دنیا کو دین پر ترجیح دے، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے اگر آپ کی معیشت پر کوئی وار کرتا ہے تو اس وار کو برداشت کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معیشت کو بچانے کے لیے سامان معیشت جس سے پہنچ رہا ہے اگر وہ آپ کو دھمکی دے کہ اگر تم اس گمراہ کن نظریے کی حمایت نہیں کہ تم سے سامان معیشت روک لوں گا تو وہ روک لے۔ فمن یومئذ، اسی دن سے میں نے ان کا نام سمیتہ الاسد الاشد الارشد، یہ نام ان کا رکھا، وہ ہوا اہل لہذا، اور وہ اس کے ول احسن من ھذا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں۔ تو اس طویل حاشیے میں اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد کے اٹھنے والے مبتدعین کے چہروں سے نقاب اتاری ہے، جو بدعت فی الاعتقاد کے مجرم ہوئے ہیں اور جنہوں نے بدعت فی الاعتقاد کا نظریہ یا اس کے رواج کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی ہے کہ یہ اختلاف ویسا ہی ہے جیسا اختلاف ائمہ اربعہ کے درمیان تھا، بلکہ اور بھی بہت سی گمراہ کن اور کفریہ باتیں انہوں نے عام کی ہیں، ان کو واضح فرمایا ہے۔ اور اس میدان میں جن لوگوں نے زیادہ کوششیں کی ہیں ان کوششوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ شاہ عبد القادر بدایونی ان سربراہ علماء کے سربراہ تھے، اور پھر جب میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، فتاوی حرمین میں نے لی اور اس پر علماء عرب سے تقریضات لیں، تو اس کتاب کی طباعت و نشر میں جنہوں نے کوشش کی تھی اس میں ایک نیا نام قاضی عبدالوحید فردوسی کا تھا، اور پھر اس کے بعد محدث صورتی کا ذکر فرمایا جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں بھی اپنے اس نظریے کو ترک نہیں کیا جو اسلام کا مسلمہ نظریہ تھا۔